جو ضرورت کے وقت کام آئے، ضرورت رکی نہ رہے اور زائدہ ضرورت کچھ ہو نہ، وہ سامان جو وقت کے اوپر پوری ضرورت کو پورا کرے اور زائدہ ضرورت نہ ہو، اسے عربی زبان میں متاع کہتے ہیں۔ سارا معاشی نظام آ گیا نا ایک لفظ کے اندر، کہ یہ سارا جتنا کچھ زمین پیدا کرتی ہے، یہ پانی، یہ زمین، یہ رزق، یہ جناس، جو کچھ پیدا ہوتا ہے، یہ متاع ہیں صرف، اور زندگی کو ایک سفر قرار دے دیے۔ یہاں دوسری چیز اور آ گئی متاع کے اندر، یہ چیز فی الارض مستقرم و متاع الی حین، ایک وقت تک کے لیے ہے۔ یہ سفر پوری، یہ تو ہے نہیں کہ ابدی طور پر یہ چیز ہے، ایک وقت تک کے لیے زندگی ایک سفر ہے۔ اس کے اندر یہ چیز ہے نہیں کہ یہ ابدی طور پر رہنے کا ٹھکانہ ہے، آگے چلنے کے لیے سفر بتا دیا۔ اور یہ سارا سامان زیست وہ ہے جو جس کی مسافر کو ضرورت پڑتی ہے سفر کے دوران، اور پھر جب وہ سفر ختم ہو جاتا ہے تو جو چیز بھی یہ ہوتی ہے ان کو اتار کے بھی رکھ دیتا ہے نا، معاملہ ختم ہوا، سفر ختم جو ہو گیا۔ اب یہ ساری زندگی کے سامان زیست کے لیے متاع کا لفظ استعمال کرنا، عربی زبان میں اس کے لیے سینکڑوں الفاظ آتے ہیں، ان میں سے یہ لفظ چنا گیا ہے۔ چننے والا جو خدا ہے علیم و خبیر، اسے پتہ ہے کہ معاشی نظام جو ہم تجویز کر رہے ہیں، اس نظام کو سمجھانے کے لیے یہی لفظ ہو سکتا ہے، اس کی جگہ دوسرا لفظ ہی نہیں آ سکتا۔ اب بتا دیا انسان کی زندگی، اس دنیا کے اندر اس کا رول، یہ سفر کے اندر یہ منزل نہیں ہے، منزل آگے ہے، کیونکہ زندگی تو ختم نہیں ہوتی موت سے، اور آگے چلتی ہے۔ یہ جو چیز ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر، جو وہ کہتا ہے، موت تھوڑے سے دم لینے کی بات ہے، سستانے کی بات ہے، پھر آگے چلنے کی بات ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ مقام پرورش آہو نالا ہے یہ چمن، بڑی خوبصورتی سے یہ بات کہی ہے۔ مقام پرورش آہو نالا ہے یہ چمن، نہ سیر گل کے لیے ہے نہ آشیاں کے لیے۔ یہ ہے زندگی اور اس کے سامان کے لیے لفظ متاع لکم ولانعامکم، پوری نوع انسانی سے یہ مخاطب ہے، اور یہ قوم یہاں کہا، دیکھیے کیا کہہ گیا وہ، یہ سب کے لیے ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس میں سے کچھ تو وہ ہیں جن کی بھوک کا سامان ہے اور باقی بھوکے رہیں گے، یہ سارے پوری نوع انسانی کے لیے ہے، نوع انسانی اپنے لیے بھی، اور یہ جتنے ڈومیسٹک اینیمل جن کو کہتے ہیں نا، مویشی وغیرہ حیوانات جو تم نے اپنے ہاں پال رکھے، انعامکم کہا ہے یہاں، یہ پورا انعام جتنے بھی باہر جنگلوں میں، کھیتوں میں، پہاڑوں پہ آپ کے حیطہ تحویل میں نہیں ہے، آپ کی ذمہ داریوں کے اندر جو نہیں ہے، ان کی ذمہ داری نہیں عائد ہو رہی، انعامکم ہے، متاع لکم ولانعامکم، اور کم میں پوری نوع انسانی آتی ہے۔ اب دوسرا بھی آ گیا، متاع کے معنی بھی آ گئے اور کم کے معنی بھی آ گئے، پوری نوع انسانی کے لیے سامان زیست جو پوری زندگی ملتا رہے، ان کو بھی، ان کی اولاد کو بھی۔ یہ چار لفظ ہیں آیت کے، اور دیکھ لیجئے کہ اس میں معاشی نظام پورے کا پورا آ گیا اس کے اندر۔ اب یہ بات بھی آ گئی کہ وہ ارض کا ذکر، زمین کا اور پہاڑوں کا اور پانی کا، یہ کیوں ہو رہا تھا؟ یعنی وہ ایک تو یہ ہے کہ محض علمی معلومات کے لیے کوئی چیز ہو، جیسے ہمارے ہاں سائنس کے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں کالجوں میں ان چیزوں کو، وہ صرف معلومات بہم پہنچاتے ہیں۔ قرآن یہ نہیں کہ وہ معلومات بہم پہنچانے کی کتاب ہے صرف، وہ یہ ساری معلومات بہم پہنچاتا ہے اپنے کسی اصول کی طرف لانے کے لیے۔ کہنا اس نے یہ تھا کہ یہ ذریعہ رزق ہے، یہ ارض تمہارے لیے، تمہارے معاشیوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے
سامان زیست اور نشو و نما ہے، جمع کر کے رکھنے کا نہیں ہے، یہ کہنا تھا۔ اس کے لیے عرض کی کیفیت پہلے بیان کرتا چلا آیا، بات یہ کہنی تھی۔ اب اس کے لیے متاع لکم ولانعامکم کے اندر تو تمام کے لیے ہوگا۔ اگر یہ کم کے لیے ہے تو خدائی منشا کے مطابق ہے، اگر کیفیت یہ ہے کہ بعض کو مل رہا ہے بعض بھوکے رہ رہے ہیں، یہ خدائی منشا کے خلاف ہے، یہ نظام کفر ہے، نظام اسلام نہیں ہے۔ یہ کم کے اندر پوری انسانیت جمع ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ بادل کے نظام میں تو یہ جن کو طبقاتی تقسیم کہتے ہیں، پستیاں اور بلندیاں، ناہمواریاں، یہی چیز ہوتی ہے نا جس کو آپ طبقاتی تقسیم کہتے ہیں۔ کچھ تو وہ ہیں کہ جن کے کتوں کے لیے بھی وہ کچھ ملتا ہے جو دوسروں کے بیٹوں کے لیے نہیں ملتا، سنگ مرمر کے محلوں میں رہتے ہیں، یہ جھونپڑی میں رہتے ہیں، ہر وقت خطرہ لگا رہتا ہے کہ اٹھانے والے اب آئے کہ اب آئے۔ یعنی یہ جو تفریق ہے انسان اور انسان میں، قرآن نے جو کم کہا ہے اس میں تو تفریق نہیں ہے۔ یہ طبقاتی تفریق جہاں آئے گی وہ نظام جو ہے وہ باطل کا نظام آ جائے گا۔ اب ایک انقلاب وہ لا رہا ہے، اس انقلاب کے لیے پھر ایک تشبیہ آ رہی ہے۔ بات نازعات سے شروع ہوئی تھی نا، وہ محکوم قومیں جو پانی کے اندر ڈبائی ہوئی ہوں، رکھی ہوئی، جن کو پانی میں ڈوب کر رکھا ہوا ہو، وہاں سے بات آئی تھی پانی کی تشریح۔ یہ وہ طبقاتی تفریق کی پستیاں اور بلندیاں جو ہیں ان کو ہموار کر رہا ہے انقلاب۔ کیا لفظ ہے اس کے لیے؟ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، طامہ سیلاب کو کہتے ہیں، اور سیلاب بھی کبرا، اتنا بڑا سیلاب ہی بلندیوں اور پستیوں کو ہموار کر سکتا ہے۔ پانی ہموار کرتا ہے، کہیں سے پانی چھوڑ دیجئے، جہاں کہیں گڑھا آئے گا پہلے وہ گڑھے کو بھرے گا پھر آگے چلے گا۔ تقسیم رزق یہ ہے کہ جہاں اس کی ضرورت ہے پہلے اس کو پورا کرے گا تو آگے چلے گا۔ یہ معاون ہے نا، بہنے والا پانی، کھڑا نہیں، اور بہنے والے پانی کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ پستیوں کو اور بلندیوں کو ہموار کر دیتا ہے۔ کہا وہ انقلاب آئے گا، ایک سیلاب ہوگا۔ ایک تو یہ جتنے بھی جھاڑ جھنکار وغیرہ اوپر آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کو تو اٹھا کے پھینک دے گا، وہ ناکارہ ہے۔ پھر پستیوں اور بلندیوں کو ہموار کر دے گا، اور تامہ بھی کبرا ہے، بہت بڑا ہے، اتنا بڑا۔ یہ وہ انقلاب آئے گا۔ یہ ہوا قرآنی انقلاب کا مقصد، پستیوں اور بلندیوں میں ہمواری پیدا کر دینا، سطح کا برابر کر دینا۔ طبقات کی تقسیم رہتی نہیں اس کے اندر، انسان اور انسان کے اندر فرق ہی کوئی رہتا اس کے اندر۔ یہ ہوتا ہے انقلاب جسے قرآنی انقلاب کہتے ہیں۔ اور وہاں صورت یہ ہوگی یوم یتذکر الانسان ما سعی۔ کنسٹرکشن کے اعتبار سے، ترکیب کے اعتبار سے دو مفہوم ہو سکتے ہیں اس کے لیے، جس میں انسان کے سامنے صرف وہ چیز ہوگی جس کے لیے اس نے محنت کی ہوئی ہے۔ یہ قرآن کے معاشی نظام کی بنیاد ہے، لیس للانسان الا ما سعی۔ اس میں معاوضہ جو ہے وہ محنت کا ہے، سرمایہ کا نہیں ہے۔ یہ بنیاد ہے قرآن کے معاشی نظام کی۔ جو خود محنت نہیں کرتا، کرنے کے قابل ہے، معذور نہیں، معذور سائل و محروم جو ہے اس کی ذمہ داری تو نظام پہ آتی ہے۔ جو محنت کرنے کے قابل ہے لیکن خود محنت کر کے کما کے نہیں کھاتا، اس کا خدا کے رزق میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ محنت کا معاوضہ، پھر آگے بات چلی جائے گی۔ یہ کیپیٹلسٹک سسٹم جس کو آپ کہتے ہیں، اس کی بنیاد اس پہ ہے کہ معاوضہ سرمایہ کا ہوتا ہے، محنت کا نہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان کے سامنے صرف وہ چیز ہوگی جس کے لیے ماسا، جس کے لیے اس نے محنت کی ہے۔ یہ دوسرے معنی اس کے ہو سکتے ہیں کہ اس میں پھر انسان کے سامنے وہ چیزیں آ جائیں گی جس کے لیے اس نے کوشش کی تھی۔ اگر اس کو ماضی کے معنی میں لینا ہو تو یہ آ سکتا ہے کہ بات وہی ہے
محنت کا ماحصل جو ہے